ایسی پوری کرنے دی جائے. ٹھیک. بہرحال پانچویں چیز جو گناہ ہے جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، جو پانچویں کیٹیگری آج کی میری، وہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں، کہ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن اعمال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو سنگین شریعت میں جرم ہے. کبھی کبھار لگتا ہے یار یہ بہائی تو نہیں جو بات کہی جا رہی، یہ بہائی نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے. اگر میں اپنی خواہش کی بنیاد پر آپ سے کہوں گا تو بہائی ہے، لیکن شریعت کا علم اور ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ پاک باز، سب سے زیادہ باحیا شخصیت تھے، ان کے منہ سے اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے یہ، تاکہ امت اس گناہ سے بچ جائے. اس اعتبار سے میں بھی یہ باتوں کو رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پہلا گناہ جس چیز کو معمولی سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں میاں بیوی کے تعلقات میں، وہ یہ ہے کہ جو ہے بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع صغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے، ہم بستری کے لیے بلائے، تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اس کی بات مان لے، سوائے شرعی عذر کے وہ انکار کر سکتی. شرعی عذر، ایسی کوئی مجبوریاں جس کی وجہ سے مجبوری الگ بات ہے، لیکن شرعی عذر نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ خاوند کی فوراً خاوند کے جو ہے بات کو مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا ہو، بیٹھا ہوا ہو. اونٹ کا کجاوا مطلب اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان، اس پہ بلا رہا ہو تو اس کو جانا پڑے گا، اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے وہ. اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کا حق دینا چاہتی اس بات کو یہ مد نظر رکھے، اس لیے کہ جب اس معاملے میں رسول اللہ فرما رہے کوتاہی ہوتی ہے نا، شریعت نے کیوں اہمیت دی اس بات کو، اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان پھر دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت کو، یا پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اس معاملے غیر شرعی بنیادوں پر انکار کرنا، یوں ہی انکار کرنا یا اپنی ضد پر اڑ جانا، یہ بہت سنگین جرم ہے. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات، اور اگر وہ سوتا رہے ساری رات اگر ناراض رہے تو اس عورت پر صبح تک کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے بددعائیں بھیجتے رہتے ہیں جو عورت اس طرح سے کرے. ٹھیک. دوسری چیز جو میاں بیوی کے تعلقات میں جس گناہ کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے جبکہ شریعت میں اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے عورت کا بنا کسی شرعی عذر کے اپنے خاوند شوہر سے طلاق کو ڈیمانڈ کرنا کہ بھائی مجھے طلاق دے دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، بنا کسی شرعی عذر کے. شرعی عذر ہو سکتے ہیں لیکن بنا شرعی عذر کے ڈیمانڈ کرنا یہ سخت گناہ ہے. صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہے. ٹھیک ہے. دوسری روایت نے فرمایا اور کہا جس عورت نے بغیر کسی سبب کے جو ہے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی. بنا شرعی عذر کے، بس چھوٹی موٹی باتیں پسند نہیں آ رہا، اس کی انکم بہت کم اور چھوڑ رہی ہے، یہ شرعی عذر نہیں ہے. ہماری بہنوں کو چاہیے کہ اس بات کو بہت سنگینی سے لے، والدین کو چاہیے اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو اپنے بیٹیوں کو نہ بٹھا لے. ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ، کتنی بری بات ہے، طلاق شوہر کا حق ہے اور آپ بیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، شرعی عذر بھی نہیں ہے اس کے پیچھے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں اس بات کو سمجھنے کی. تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں ہوتا ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے اتنی سخت وعید حدیث میں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہے حالت حیض کے اندر بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ پہ ہم بستری کرنا جو غیر فطری ہے پیچھے کے حصے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جامع ترمذی کی روایت حدیث کے الفاظ کو ذرا غور کیجئے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے دبر میں جمع کیا یا کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہ اس شریعت کا منکر ہے، اس شریعت کا اس نے انکار کیا جس نے وہ عمل کیا. اس کے لیے کفارہ شریعت نے باندھا ہے، بہت سخت جرم ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں یا یہ تعلیم شاید حاصل کر ہی نہیں رہے، اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ نکاح جب کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کے تعلق سے، اس کے آداب، اس کے تعلق سے تمام معاملات کو سیکھا جائے. دنیا کی تمام چیزوں کے اندر ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں، سب چیزوں کو سیکھا جا رہا ہے، لیکن شریعت کے مطابق کوئی چیز ہو تو وہاں ہم کو شرم آ رہی ہے، وہاں سیکھنے میں شرم آتی ہے. دنیا کی بہائی میں ہم کو شرم نہیں آتی. ہمارے بچے 11ویں 12ویں کے اندر جاتے ہیں، سائنس پڑھتے ہیں جس کے اندر عورت اور مرد کے جو ہے اعضاءوں کے اور تفصیلات پورے جسم کی تعلیم ہوتی ہے، وہ پڑھانا تو منظور ہے، لیکن بچے کو یہ سکھانا کہ شریعت تمہاری اور ہماری شریعت مطہرہ کیا سکھاتی ہے ہمارے بچوں، وہ ہم کو جو ہے بے شرمی بے حیائی، اور جو بولتا ہے وہ بے شرم آدمی ہے، وہ بے حیا ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو شرم اس کو ہے. بے شرم تو وہ ہے جو ان باتوں کو نہ بتانے کی وجہ سے امت کے اندر یہ باتیں پھیل رہی ہے، یہ برائیاں پھیل رہی ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے جو باتیں میاں بیوی کے تعلقات کی میں چوتھا گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت بری بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں
تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، وہ 3 ہو جاتے ہیں. اور میری بات یاد رکھیے، جب بھی بارود اور آگ، چاہے کتنے بھی اچھے دوست ہو، بارود اور آگ ملتے ہیں دھماکہ ہونا ہی ہے، چاہے کتنے اچھے دوست ہو. آگ بھی بول رہی میں اچھی دوست ہوں تمہاری، بارود بول رہا بہت اچھا دوست ہوں، لیکن جب ملیں گے تو سوائے دھماکے کے کچھ نہیں ہو سکتا. انٹینسٹی زیادہ کم ہوں گی لیکن دھماکہ ضرور ہوگا. تو مرد اور عورت جب غیر محرم ملتے ہیں، یہ بارود اور آگ ہے، یہ کبھی بھی کتنے اچھی نیت سے ملے یہ دھماکہ ہونا ہی، یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. ٹھیک. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، عورت سے ہاتھ ملانا تو بہت دور کی بات ہے، عورت کا تعلق سے دھکا لگنا کیا ہے اس کے بارے میں کیا. تو ہاتھ ملانا بولے تو پکڑنا ہو جاتا ہے، اسی دھکے کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں، اور آپ نے فرمایا صحیح جو ہے جامع صغیر کی روایت ہے، تم میں سے کسی شخص کے لیے ایک کیل لے کر اپنے سر میں مار لینا، ٹھوک لینا. اور ظاہر سی بات سر میں کیلا ٹھوکیں گے تو کیا ہوگا، سمجھ رہے نا. سر میں کیل لے کر ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ کسی غیر محرم کو چھوئے، دھکا لگائے. کیل لے کے ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کسی غیر محرم کو دھکا لگے. یہاں ہاتھ ملانے میں دھکا کہاں لگتا ہے، ہاتھ ملایا جاتا ہے پورا. اور اس کو فخر، اسٹیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھا جا رہا ہے. یہ کائے کا فخر اور کائے کا اسٹیٹس، اوچھا پن ہے میرے نزدیک. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ننگا ہاتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کیا، کھلا ہاتھ. ایک بار ایک خاتون جس کو علم نہیں تھا شریعت کا، وہ مدینہ آئی اور بیعت آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی. اسے پتہ نہیں تھا کہ عورتوں کی بات اللہ کے رسول کیسی لیتے ہیں. وہ آئے اور اپنا ہاتھ ڈال دیا آسم کے سامنے بیعت کے لیے. آسم فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کے نظر پٹے اور کہا، محمد کسی عورت کے ننگی ہاتھ کو چھونا تو دور، ننگی ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اور آپ نے چہرہ پھیر لیا اس. ہاتھ ملانا، اب یہ ہاتھ ملانا آفس کے لیے ہوتا ہوگا. بہت سے لوگ ان کا کلچر ہوتا ہے. کلچر کیا ہوتا ہے، کسی بھی عورت کو عید ملنے جاتے ہاتھ ملا کے ہاتھ پکڑ کے چومتے. کلچر، یہ کلچر فالتو کلچر ہے. چھوڑیے اس کلچر کو، نکل کے آئیے اس کلچر سے باہر. یہ شریعت نہیں ہے. جو شریعت محمد یہ کہہ رہے کیلا ٹھوکنا افضل ہے سر میں، ہاتھ دھکا لگنے سے. کیسے وہ اجازت دیں گا کہ آپ کلچر کے نام پر جو کسی عورت کا ہاتھ پکڑے؟ نہیں، ہاں بس سماج میں چلتا ہے، کلچر ہے ہمارا کہ کسی بھی عورت کا ہاتھ پکڑ کے ہم چومتے عید کے دن خوشی میں چومتے. یہ کلچر شریعت نہیں ہے، اس کو نکالنا ہوگا ہم کو اپنی زندگیوں سے، ورنہ پھر ہم ان لوگوں کو روک نہیں سکتے ہاتھ ملانے سے، اس لیے کہ آپ بھی تو کلچر کے نام پہ ایک عمل کر رہے ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے چھٹی چیز، جو گناہ جس کو معمولی سمجھ لیا ہم نے اپنے سماج میں کرنا، جو کہ شریعت کے نزدیک حرام ہے، سب گناہ ہے، وہ یہ ہے جو ہے معاملات اور تجارت